مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتون من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور دنیا کی عمر جوں جوں بڑھتے گئی، انسانیت کی عمر جوں جوں بڑھتے گئی، تو انسانوں میں بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دیا ہے، تو وہ فضیلت والے، وہ کارنامے انجام دینے والے، وہ اس کے سماج میں انقلاب لانے والے شخصیت کو یاد رکھنا اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرنا کہ ہم فلاں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ہم فلاں کو اپنا انقلابی مانتے ہیں، فلاں ایسا شخص ہمارے سماج میں اور ہمارے ملک میں پیدا ہوا جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو اور ہمارے سماج کو اور ہماری قومیت کو اور ہمارے مذہب کو بڑھاوا ملا، ترقی ہوا، ورنہ ہم بالکل دبے کچلے سے لوگ تھے۔ تو ایسے ہر قوم میں ایک انقلابی شخصیت کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور موجودہ دور میں تو کچھ زیادہ ہی یاد رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی معبودان باطل تھے وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے، وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ کرسچنائٹی کا جو وہ بت تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو اپنے خیال میں جو انہوں نے مجسمہ قائم کیا تھا، وہ یورپ میں وہ مجسمہ ہار گیا۔ میری اس بات سے آپ کو حیرانی ہوگی، لیکن وہ مجسمہ ہار گیا۔ آج اس مجسمے کی کوئی روحانی حقیقت نہیں ہے، رسمی حقیقت ہے، لیکن ایمانی حقیقت، روحانی حقیقت، جذباتی حقیقت جو ہے یورپ میں فیل ہو گیا۔ آج لوگ برائے نام اپنے آپ کو عیسائی تو کہتے ہیں، لیکن عیسائیت سے ان کا دور دور سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں ہمارے ملک میں 33 کروڑ دیوتا، ان کے بھی رشتے ان کے اکثر لوگوں سے کمزور پڑ گئے۔ اب چونکہ جو پرانے دیوتا تھے، جو پرانے معبودان باطل تھے، وہ سارے کے سارا ختم ہو گیا۔ اب نئے دیوتا، نئے انقلابی لوگوں کے اسٹیچو بنائے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ کو ایک اسٹیچو نظر آتا ہے۔ اگر حقیقت میں کہا جائے تو موجودہ دور کا یہ بت ہے، یہ بت موجودہ دور کا یہ بت ہے، جو بت کی جیسی تعظیم موجودہ نسل نہیں کر رہی ہے، لیکن آئندہ آنے والی نسل جو ہے ان کو اپنی خدا مان لے گی، اور ایسے ہی سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے۔ تو کیا شخصیت پرستی، کوئی بھی ہمارا پوروج، کوئی بھی انقلابی شخص
اگر ہمارے سماج میں، ہمارے قوم میں، ہمارے ملک میں، ہمارے مذہب میں گزرے تو کیا ایسے آدمی کی عقیدت رکھنا، ایسے آدمی سے محبت کرنا، ایسے آدمی کا چرچا کرنا کیا شریعت میں منع ہے یا شریعت میں منع نہیں ہے؟ سوال، اس کا جواب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتائیے کہ کیا کسی شخصیت کو یاد کرنا، ان کی عقیدت کرنا، ان کی محبت کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی دم بھرنا، بار بار اقرار کرنا، کیا شریعت میں منع ہے یا شریعت میں منع نہیں ہے؟ شریعت اعتدال کا راستہ ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم اپنے پوروجوں کا ذکر اور پوروجوں کا جو طریقہ ہے اس کا ذکر نہ کرو، ان سے عقیدت نہ رکھو۔ اگر وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو تم ان کی عقیدت رکھو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ ارے انبیاء علیہم السلام بھی انسانی تو تھے، اعلیٰ درجے کے انسان تھے، لیکن ان کے تعلق سے اگر ان کے تعلق سے اگر بے ادبی ہو گئی تو پھر وہ شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ، اس کے فرشتے اور تمام دنیا کی لعنت اس پر برسنے لگتی ہے۔ ایک طرف انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے اسلام شریعت اتنا سینسٹیو ہے کہ آپ ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کی بدگمانی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف وہ دیوتا، وہ معبودان باطل، وہ غلط روش اختیار کرنے والے لوگ جن کے تعلق، جن کی عقیدت، جن کا احترام کے غلو ہونے کی وجہ سے یہ بت پرستی کا جو رواج شروع ہوا ہے، شریعت اس کو مذمت کرتی ہے۔ اب آئیے، اسلام میں ہمارے سب سے بڑے پوروج کون ہیں تھوڑا جانتے ہیں۔ اسلام میں اس شریعت اسلامی میں ہمارے سب سے بڑے پوروج ہیں وہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، وہ ہمارے پوروج ہیں۔ اور بار بار کئی مرتبہ قرآن نے اس بات کو یاد دلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا چرچا اللہ نے قرآن مجید میں جتنا کیا ہے، غالباً اتنا زیادہ کسی نبی کا چرچا نہیں کیا ہے، مگر بنی اسرائیل کا چرچا جتنا ہوا ہے اتنا زیادہ چرچا کسی قوم کے تعلق سے نہیں ہوا ہے۔ لیکن جتنا زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر فوکس دیا ہے اللہ نے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کبھی جمع کسے گا تو کبھی واحد کسے گا۔ جمع کسے گا کا مطلب تم سب ابراہیم کی اتباع کرو، ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ کبھی نبی علیہ السلام کو اللہ انفرادی کہتے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ نبی جی آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے۔ اس کے بعد ایک شرط لگائی، حنیفہ کا مطلب غلطی سے بالکل پاک اور سیدھے راستے کو بالکل مضبوطی سے تھامنے والے کو عربی میں حنیف کہتے ہیں۔ ملت ابراہیم کی اتباع کیوں کرو؟ اس لیے کرو کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات ہے، ان کا جو نقش قدم ہے، وہ سب سے زیادہ سیدھے راہ پر لے جانے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اس دنیا میں اللہ کو معلوم تھا کہ بلکہ اس دنیا میں رواج تھا کہ اس دنیا میں اپنے پوروجوں کے اسٹیچو بنائے جاتے ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں، ان کی جو نشانات ہیں، ان کے ہتھیارات، ان کے تلوار اور ان کے لباس اور ان کے متعلق جو بھی چیزیں، ان سب کو میوزیم میں رکھا جاتا ہے۔ ارے طریقہ ہے کہ نہیں؟ ان سب کو میوزیم میں رکھ کر ایک یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ نعم البدل مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، کس شکل میں؟
حج بیت اللہ کے شکل میں. کس شکل میں؟ حج بیت اللہ کے شکل میں. وہ نعم البدل مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. پہلے کیا کہا اللہ نے؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ملت ابراہیم جو بالکل باطل سے کٹ کر حق کے راستے پر قائم ہے اس کی اتباع کرو. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر مکے میں ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ تمام عالم کے لیے ہدایت کا وہ مرکز ہے. تمام عالم سے وہاں سے ہدایت کے خیرات بڑھتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر پھر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی واضح نشانیاں موجود ہیں. آپ کا نقش قدم موجود ہے. آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے جو اپنے بچے کے خاطر جو اس جان کنی کے عالم میں صفا مروہ کا جو دوڑ لگایا تھا، ایک انسانیت ایک بچے کی حفاظت کے خاطر وہ جگہ موجود ہے. وہ صفا و مروہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے، عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے. شعائر اسلام میں سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھیں یہ میاں اور بیوی اور یہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، جو تمام انقلابیوں کے انقلابی، جو تمام نبیوں کے امام، بلکہ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام، جو تمام نبیوں میں افضل، انہی کے نسل سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہے. یہ دنیا اپنے پوروجوں کو دیکھنے، ان کے نشانات کو ٹٹولنے کے لیے جاتی ہے، تاریخ یاد کرتی ہے. میری اور آپ کی تاریخ کو تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ دیا ہے. بتائیں کہ ہم میں سے کتنوں کو شوق ہے اس جگہ جانے کی، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کا. پیسے الگ چیز ہوتے ہیں بھائی، میں جانتا ہوں پیسے کی اہمیت پر میں جانتا ہوں، بلکہ مالیاتی نظام کو کیسے ٹھیک کیا جائے اسی پر میں محنت کر رہا ہوں. غالباً پیسے کے تعلق سے جو اس کی تعریف یا اس کی جو برائی ہے فی الوقت میرے سے زیادہ میرے سماج میں ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی عالم دین اس طرح بولتا ہو، کیونکہ میں اس پر کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے تعلق سے مطالعہ جو جس کے چکر میں رہتا ہے اس کو نالج زیادہ رہتا ہے. اس طور پر میں بول رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اس طور پر بول رہا ہوں میں. تو پیسے کی کیا اہمیت ہے میں جانتا ہوں، لیکن ایک شوق ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک شوق ایک ولولہ ہوتا ہے. 24 پرگنہ کے علاقے میں یہاں بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. ہم گئے وہاں پر کیا بانٹنے کے لیے؟ ترپال بانٹنے کے لیے. کیا بانٹنے کے لیے؟ وہ کچھ عورتیں بھی تھیں، وہ کوئی جگ بانٹ رہی ہے، تو کوئی پیالہ بانٹ رہی ہے، تو کوئی بالٹی بانٹ رہی ہے. اس کی تمام چیزوں کی جو قیمت ہوگی پر ہیڈ 700 800 900 روپے کی قیمت ہوگی. وہ لینے کے لیے لمبی بھیڑ، اور پلس وہ لینے کے لیے لمبی بھیڑ، مگر ان کے جو نوجوان ہیں، اس بستی کے جو نوجوان ہیں، وہ سارے کے سارے کے پاس ملٹی میڈیا موبائل موجود ہے. اب بتائیے کہ ملٹی میڈیا موبائل 7 یا 8 ہزار روپے سے نیچے اس کی قیمت ملتی ہے؟ اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ تو ہر نوجوان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل تھا اور ہر کوئی کیمرہ کر رہا تھا کہ ہمارے بستی میں لوگ آئے ہیں اور ہمیں ترپال دے رہے ہیں، بالٹی دے رہے ہیں، جگ دے رہے ہیں، جو ہمارا امفان طوفان میں جو ہمارا الٹ گیا سرمایہ اس کی کچھ بھرپائی کی کچھ اچھے لوگ کوشش کر رہے ہیں. ان سب کا وہ فوٹو بنا رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں فوٹو. میں بہت حیران ہوا ہے. ایک طرف تو 400-500 روپے کی چیز لینے کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، اور پھر جو ان کے نوجوان لڑکے ہیں وہ سارے کے سارے کیمرہ کریں. ان کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے بھائی؟ 7-8 ہزار روپے جو 700-800 روپے کے سامان کے لیے لائن لگایا ہوا ہے. تو میں نے کچھ انفرادی سوالات کیے لوگوں سے. بھائی سب کے پاس تو ملٹی میڈیا موبائل ہے. بولے کیا کرے گا؟ ملٹی میڈیا موبائل نہیں تو آج کاروبار نہیں ہوتا ہے، ملٹی میڈیا موبائل نہیں تو آج پارٹی کام نہیں دیتا ہے. کوئی مسئلہ، یہ ایک ضرورت ہے. تو ہم میں سے کوئی گورو بیچ کر لیا، کوئی کھیت بیچ کر لیا، تو کوئی زمین بیچ کر لیا، تو کوئی کیا بیچ کر لیا. فرسٹ پرائرٹی جس کو بولا جاتا ہے، پہلا چوائس. اگر دل میں چوائس بنا تو گورو بیچنا آسان ہو گیا،
کھیت بیچنا آسان ہو گیا, زمین بیچنا آسان ہو گیا, کیونکہ اب اس کے بغیر کام چولبے نا کوتے ہوبے. تو غریب لوگ بھی اس کو خریدے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ ضرورت ہے اس کی. کیا ہم نے حج کو ایسا ضرورت سمجھا ہے؟ کبھی عمرہ کو اس مقام, چلو حج ایک لمبا پیسہ لگتا ہے, عمرہ تو ہو ہی جاتا ہے 80-90 ہزار 1 لاکھ میں. کم از کم اس جگہ کو ایک بار اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. دیکھے بغیر ہمیں کبھی وہ بے چینی ہوئی ہے, کبھی وہ پریشانی ہوئی ہے, کبھی لوٹ پوٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. اب نہیں ہوگا تو پھر اللہ انتظام کیسے کریں گے؟ اللہ انتظام, کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے موافق رہتا ہوں. وہ اگر حج و عمرہ کے لیے بستر میں تڑپ رہا ہو تو یہ بہت دن یہ سلسلہ میں چلنے نہیں دوں گا. زمین پھاڑوں گا اور اس کو حج یا عمرہ میں لے جاؤں گا, آسمان توڑوں گا اور اس کو حج یا عمرہ میں لے جاؤں گا. اور ہزاروں لوگوں کو ہمارے سماج میں اللہ لے جاتا ہے, لیکن بظاہر دیکھا جاتا ہے ان کی مالی سٹیٹس اجازت نہیں دیتی ہے. لوگ حیران کرتے ہیں کیسے جا رہا ہے؟ جا نہیں رہا ہے, وہ جا نہیں رہا ہے, اس کو لے جایا جا رہا ہے, اس کی شوق اس کو لے جا رہی ہے. اس نوعیت کا شوق ہے کیا؟ سب سے پہلے فقر و تنگدستی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. قرآن میں اللہ نے آخر کیا بات کہی ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ الفاظ پر غور کرنے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابراہیم تم حج کا اعلان کرو. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ نے آپ کو حکم کیا, کہا جب ابھی تک وہاں انسانوں کی تھوڑی بہت بستیاں بسی ہوئی تھی, تھوڑی بہت, قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ تب تک وہاں آ گئے تھے, تھوڑی بہت. اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے, بالکل تھوڑی سی آبادی. اب وہ بے آب ہو گیا زمین میں, جہاں دور دور تک آج بھی آبادی نہیں ہے, کل نہیں تھی, آج بھی دور دور تک آبادی نہیں ہے. مکے کے کچھ شہر چھوڑ کر اطراف جائے تو یا اللہ ہماری اس آواز پر کون لبیک کہے گا؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا کام ہے اعلان کرنا اور میرا کام ہے اعلان پہنچانا. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا, حج کا اعلان کیا اس کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر. علماء نے لکھا ہے کہ عالم ارواح میں جو آدمی تھا اس نے بھی اس اعلان کو سنا, جو ماں کے پیٹ میں تھا اس تک بھی اللہ نے اس آواز کو پہنچایا, جو باپ کے صلب میں تھا اس تک بھی اللہ نے اس آواز کو پہنچایا, اور جس نے لبیک کہا اللہ رب العزت نے اس کو حج کی توفیق دیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ لبیک کہے ہوں گے. پھر تھوڑی سی تڑپ تو ہونی چاہیے, ارے کم از کم. اچھا میں ایک سوال کر رہا ہوں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ہے نا, وہی چیزیں دعا بن کر میرے زبان پر آتی ہے جو باتیں میرے دل میں تمنا ہو. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, ہر کوئی مانگتا ہے, مال فرسٹ, گھر باڑی فرسٹ, کیونکہ اس کی تمنا ہم سب کے دلوں میں. یا اللہ مجھے حج کی توفیق دے دیجئے, عمرہ کی توفیق دے دیجئے. بار بار ہم میں سے کتنا آدمی تڑپ کر دعا مانگا ہے. کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ, کبھی صدقہ اس نیت سے دیا ہے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق آپ دے دیجئے, مجھے عمرہ کی کم از کم توفیق دے دیجئے, اس مقام کو دکھا دیجئے, میری آنکھیں جو ترس رہی ہیں. اس طرح ارے یہ کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے کیا؟ نہیں نا. یہ کرنے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کیا؟ کوئی شرمندگی اٹھانا پڑے گا؟ نہیں نا. پھر یہ تو ہم کرتے نہیں ہے, جو کرنے کا ہے اتنا بھی دوستوں ہم نہیں کر رہے ہیں. تو جو ہمارے بس میں ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں, دعا تو ہم کر سکتے ہیں. حجاج کرام کا قافلہ جا رہا ہے, چلے جائیے حج ہاؤس میں, ان حاجی باہر ہی کھڑے رہیے, اندر جا کر لوگوں کو پریشان مت کیجیے. جو حاجیوں کا بس جو قافلہ جو روانہ ہو رہا ہے ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیے. جو کوئی آپ کے پلخانہ میں ٹھیک, جو بھی آپ کے سماج میں خاندان میں لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ ان کے یہاں پہنچ جائیے, کیونکہ یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجیوں کو کیا کرو, دعائیں دے کر بھیجو, اور جب وہ حج کر کے آئے تو ان سے دعائیں لو. تو کم از کم ان کو دعا دیجیے اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھیے, اور دل میں تمنا کیجیے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائیے. جیسے اس بھائی کو اللہ آپ نے توفیق دی, اس بھائی کو جس طرح اللہ نے وسعت اور طاقت دی, مجھے بھی اس کی توفیق دیجیے, وسعت اور طاقت دیجیے. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی. اس کے لیے تو بہت لمبے چوڑے پیسے کی ضرورت نہیں ہے نا.
تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس مقام کی زیارت کرنا ہے۔ انڈونیشیا، ملیشیا ہم سے، ملیشیا تو تھوڑا ٹھیک ہے، لیکن انڈونیشیا ہم سے بہت غریب ملک ہے، بہت غریب ملک، اور ہم مکے سے ان کی جو مسافت ہے ہمارے سے بہت کم ہے، ہم سے بہت زیادہ ہے، ہماری مسافت کم ہے، لیکن ان کا فرسٹ پروگرام یہ ہوتا ہے بچہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہونے کے بعد حج کر لے یا عمرہ کر لے، حالانکہ وہ ہم سے بہت زیادہ غریب ہیں۔ مسئلہ ترجیح دینا ہوتا ہے، فرسٹ میں عمرہ کروں، اس کے بغیر وہاں تو نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، رشتہ لگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے نے حج کیا ہے، آپ کی لڑکی نے عمرہ کی ہے، حج کی ہے کہ نہیں؟ یہ پریشرائز ہے سماج میں، تب جا کر آگے کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن ہمارے سماج میں سوچا جاتا ہے کہ حج ریٹائرمنٹ کی چیز ہے، جو ریٹائرمنٹ ہو گیا، جس کے پاؤں کپ کپا رہے ہیں، جو ویل چیئر کے قابل ہو گیا، ہاں جس کے ہاتھ میں عصا آ گیا، جس کی دانتیں ٹوٹ گئی، وہ شخص اب حج کو جائے گا۔ نہیں، حج آخری چیز نہیں ہے، حج پہلی چیز ہے، حج فرسٹ پرائرٹی ہے، فرسٹ ترجیح ہے کہ اس کو ہم دیں، اس کو ہم ترجیح دیں، اس کے لیے ہم ہوا تو زمین اگر بیچنے کی نوبت آئی تو بیچ دیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاجی کبھی بھوکا نہیں مرتا، کیونکہ جب حج ذہن میں آتا ہے تو پہلے مفلسی ذہن میں آتی ہے، کیسے ہوگا پیسہ تو ہے لیکن بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسہ تو ہے مگر ابھی گھر لینا ہے، پیسہ تو ہے مگر ابھی باڑی خریدنا ہے، پیسہ تو ہے مگر اس کو 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ کو کاروبار میں لگانا ہے۔ تو جیسے ہی حج سامنے آتا ہے تو فوراً جو ہے دنیا اس کے پیچھے آ جاتی ہے، اور اسی چکر میں 80% لوگ جن لوگوں کو اللہ نے ساتھ دیا، اسی چکر میں وہ نہیں جاتے ہیں، ارے بھائی پہلے یہ کام کر لیں، اللہ آگے کے کام کیا، حرمین میں جا کر آپ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، آپ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ آپ کس حال میں آئے ان کے گھر میں؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے وہاں جو دعائیں مانگیں گے جا کر، وہاں جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، کیا اللہ آپ پر رحم نہیں کھائے گا کہ نہیں میرا بندہ کس قسم پرسی کے عالم میں زمین بیچ کر قرض لے کر کیا کر کے اپنے دنیاوی کام کو آگے پیچھے کر کے آیا ہے، میں اس کو نوازوں۔ اتنا تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کر لیتا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا، اللہ خزانے غیب سے اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ حج کا اب جو لوگ حج کو اب تک فارم نہیں فل اپ کیے ہیں وہ تو اس سال حج میں جائیں گے نہیں، مگر حاجیوں کو روانہ تو کر سکتے ہیں، ان سے دعائیں تو لے سکتے ہیں، اور اپنے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، وہ شوق اور تمنا تو کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے ہزاروں لوگ ہمارے اس ملک میں جن کی کارگزاری ہمیں پتہ ہے، علی الخصوص بنگلور وغیرہ میں نے دیکھا ایک ڈبیا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس ڈبی میں 4 روپئے 5 روپئے 10 روپئے 20 روپئے، کیوں بھائی؟ حج کے لیے، کیوں بھائی؟ عمرہ کرنے کے لیے، جتنی آپ کی وسعت ایک ڈبی رکھ لیجئے، وہ حج کے لیے ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے راستے کھولتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے وہ حج کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اس کا انکار کرتا ہے، جو لاپرواہی کرتا ہے، تو اللہ تو تمام عالم سے بے نیاز ہے، تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ تو کم از کم ایک مسلمان حج سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان اس کی آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی جب تک حرمین شریفین کو اپنے وہ آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ تو لہٰذا آج سے ہم اس کے تعلق سے اپنے ذات کے لیے ہم دعا کریں گے، دعا شروع کریں گے، کچھ پیسے ہم جمع کریں گے، اور حاجیوں کو اچھے کلمات سے دعائیں دیتے ہوئے حسرت بھری نگاہیں دیکھ کر ہم ان کو روانہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ مجھے بھی اس برکت سے حج نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی حج و عمرہ کی بار بار یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔